اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں اپنے فضائل کا دورانیہ بہت مختصر واجبی سا رکھا، مگر مسائل میں کمی اور جلدی نہیں کروں گا۔ جنہیں رونا آ رہا وہ اپنی آوازوں کو واضح کریں گے اور ذکر اہل بیت میں ایسے رویا کریں جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ بین کر کے روتی ہے نا، وہ بین کر کے رو رہی ہوتی ہے۔ پنجتن کے 5 جنازے، نبی کے جنازے میں 11 لوگ۔ دوسرے دن اعتراضات شروع ہوئے کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا نے خطبہ دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں تھا۔ اہل بیت کی ذمہ داری ہوتی ہے، فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عزیز کا جس کے وہ وارث ہوتے ہیں جنازہ غسل و کفن کے ساتھ قبر کے حوالے کرتے ہیں۔ میں تمہارا محتاج نہیں تھا۔ اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد دوسرا جنازہ ہوا۔ پہنچ گئے نا وہ جنازہ کون سا ہے؟ وہ جنازہ ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹے ہوئے ہیں، جس کے بازوؤں پر ورم ہے، جس کو اس کے بچوں کے سامنے مارا گیا ہے۔ ہمارے استاد محسن خراتی بیان کر رہے تھے کہ ایک ان کے جاننے والے نے ان سے کہا کہ مولانا کئی دن سے میری زوجہ کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا، تکرار چل رہی تھی۔ آج پھر میری بیوی نے مجھے کچھ کہا تو میں نے ایک تھپڑ اسے مار دیا، لیکن مولانا مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر جب میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھا لیا، تو میری بیوی کہنے لگی کہ آئندہ کبھی ایسا ہو رہا ہو تو بس اتنا ضرور خیال کیجئے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ اس وقت سے رو رہی ہے اور بار بار کہتی ہے ماں آپ کو بابا نے مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو میرا آپ سے سوال ہے، جب جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا حسنین کہاں تھے؟ جناب زینب کہاں تھی؟ امام حسن ساری زندگی مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بے چین ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں کو، مگر یقین رکھیے کوئی مرے گا نہیں، برداشت سے سنیں گے، اس لیے کہ جن کا ذکر ہے نا ان کے اوپر تو گزری ہی ہے سب کچھ۔ جی اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی رنگ میں نہ لائے۔ امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا رستہ بدل دیتے تھے۔ تو ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے جب گزرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے رونے کا۔ اہل بیت پنجتن کے جنازوں میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا جنازہ ہے۔ 95 یا 75 دن کے بعد سنیں گے اس جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 6 لوگ تھے، اور وہ 6 نام بھی جناب زہرا لکھ کر گئی تھی کہ یا علی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، اور ہو تو بس یہ لوگ شریک ہوں۔ جی جب ہمارے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو پڑوسی آ کر بیٹھ جاتے ہیں نا گھر میں، جی پڑوسی آ کر سارا انتظام سنبھالتے ہیں نا۔ یہ عجیب غربت ہے وطن میں رہتے ہوئے کہ حسنین گھر گھر جا کے کہہ رہے ہیں ہماری ماں کا جنازہ اٹھانے آ جاؤ۔ وہ جو 6 نام تھے نا انہیں جا کر مولا نے فرمایا جاؤ بچوں، حذیفہ یمان کو بلا لاؤ، میثم کو بلا لاؤ، ابو ذر غفاری سلمان کو بلا لاؤ۔ 6 لوگ ہیں جناب زہرا کے جنازے میں۔ جب جنازہ دفنا دیا دوسرے دن لوگوں نے قبر تلاش کرنا چاہی، جی مولا سے شکوہ کیا کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ امت کو بار بار ہی ہو رہا تھا نا کہ ہمیں نہیں بلایا، ہمیں نہیں بلایا۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے۔ اہل سنت کے مطابق جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا،
پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے. 2 لوگوں نے مولا علی کا جنازہ اٹھایا. مولا کائنات کا جنازہ صرف 2 لوگوں نے اٹھایا. امت کو پھر اعتراض ہوا کہ حسنین نے بابا کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا. بار بار کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے. امت کے کاندھوں پہ پہلا جنازہ دیا وہ امام حسن کا جنازہ. امت نے اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئے. اور 5ویں جنازے کا حال سن لیجئے. وہ گھوڑے پہ ڈگمگا رہا تھا اور کوئی نہ تھا جو حسین کو بڑھ کے سہارا دیتا. اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اسے پتھر مارو, اسے تیر مارو, اسے نیزہ مارو. اور جس کے پاس مارنے کو کچھ نہیں تھا وہ زمین کربلا کی گرم ریت اٹھاتا تھا اور امام حسین پر پھینک دیتا تھا. اور حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے. کبھی دائیں گرنے لگتے تھے تو زین پکڑ کے سنبھلتے تھے اور اس طرف جہاں گر رہے ہوتے تھے اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ لا واللہ, چھوڑ دو چھوڑ دو. دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. کون کیا دے رہا تھا حسین کو؟ یہ سب لوگ تو گرانا چاہتے تھے امام حسین کو. میں نے حرم حضرت معصومہ میں یہ آیت اللہ مشکینی مسجد اعظم میں درس اخلاق کہتے تھے. اس کے بعد کوئی مناسبت کا دن آتا تھا تو مصائب بھی پڑھتے تھے.